الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگ و دوستو، عزیز ساتھیوں، آج آپ حضرات سے کسی ایک موضوع پر بات نہیں کرنی. آج مختلف آپ حضرات کو کچھ پیغامات دینے ہیں اور مختلف طریقے سے آپ حضرات سے باتیں کرنی ہیں. مجمع میں کچھ لوگ بڑی دلچسپی سے جمعے کے دن بہت صاف ستھری نیتوں کے ساتھ بیان سننے آتے ہیں، بلکہ بہت سے احباب ایسے ہمارے الحمدللہ جو محبت رکھتے ہیں اور وہ وقت پر ہر جمعہ کا بیان پابندی سے سنتے ہیں. پہلے کے مقابلے لوگوں کی محبتیں، لوگوں کی دلچسپی دین سے، مسجد سے اور بیان سے کچھ بڑھ رہی ہے. یہ کوئی مجھے بتا بھی رہا تھا بچہ کہ ماشاءاللہ کچھ احباب دور دور سے آتے ہیں باتوں کو سننے کے لیے، اور بہت سے بیچارے بہت تھوڑے سے ایسے بھی ہوتے ہیں انہیں مدتیں ہو گئی بس وہ سنتے ہیں، یہ نہیں پتہ رہتا انہیں کیا سنا ہے، کیا کہا گیا. بہت سے ایسے ہیں یہیں بیٹھ کر ان کا دماغ بزنس میں اور دنیا میں چلتا رہتا ہے، پتہ نہیں کہاں. اس کی مثال یہ ہے کہ میں یہاں ہوں، میرا دل مدینے میں، پتہ نہیں کہاں گھوم رہا ہے بیچارہ. خیر بہرحال آدمی کو اپنی زندگی کو بہت صاف ستھرا اور زندگی میں زیادہ بوجھ نہ ہونا چاہیے. نہ کام کا زیادہ بوجھ ہو، نہ قرض کا بوجھ ہو. زندگی صاف ستھری ہونی چاہیے. جب زندگی میں زیادہ بوجھ نہیں ہوگا، ہلکی زندگی ہوگی، تو آدمی عبادت بھی اچھے سے کرے گا، بیان بھی اچھے سے سنے گا، سمجھ میں بھی آئے گا، عمل بھی کرے گا. زندگی الجھی ہوئی ہوگی تو پھر اسے کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. زندگی گزر جائے گی اپنی الجھنے سلجھاتے سلجھاتے، کسی پر موت آ جائے. اس لیے زندگی کا زادرا بھی تھوڑا ہو اور زندگی کا بوجھ بھی ہلکا ہو، پھر زندگی سکون والی ہو. اور میرے بھائیوں، یہ بات تو بہت موٹی سی ہے کہ جس مسلمان کی زندگی میں اللہ کا دین نہیں ہے، دین سے بہت دور ہے وہ، تو اس کی زندگی ایسی ہے جیسے مردہ. مردہ اسے کہتے ہیں جس کے جسم میں روح نہ ہو. تو بغیر دین کی زندگی بھی ایسی جیسے مردہ، بے جان. تو زندگی میں دین کا ہونا بہت ضروری ہے. جن گھروں میں، جن مسلمانوں کی زندگی میں اللہ کا دین نہیں ہے، ان کے گھر آج جہنم بنے ہوئے ہیں، عذاب بنے ہوئے ہیں. بیوی کے لیے بھی، ماں باپ کے لیے بھی، اولاد کے لیے بھی. آج ہر گھر میں جاؤ، اللہ ماشاءاللہ کوئی بچا ہوا ہوگا گھر. آج لڑائی جھگڑے عام، بدتمیزی عام، گالی گلوچ عام. آج ناجائز طلاقیں ہو رہی ہیں مسلمانوں کے گھروں میں. کیوں؟ اس کے پیچھے وجہ جہالت، کم علمی، بد دینی. دین نہیں ہے زندگی.
طلاق دی غصے میں، جہالت میں، بیوی کو طلاق ہو گئی، اسے عدت کا نہیں پتا، عدت کرنی چاہیے، وہ عدت نہیں کرتی. عدت قرآن کا حکم ہے لیکن انہیں معلوم نہیں. تو کیا ہے؟ یہ بددینی ہے، یہ جہالت ہے. طلاق ہو چکی، وہ طلاق نہیں مانتے، پھر ایک زندگی ایسی ہی گزار رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ جہالت، بددینی. تو آج ہماری جتنی خرابیاں ہیں گھریلو، ان کے پیچھے جو سب سے بڑی وجہ بنتی ہے وہ جہالت اور بددینی کی وجہ. دین نہیں ہے زندگی میں. جن لوگوں کی زندگی میں دین ہوتا ہے انہیں سمجھانا بھی آسان ہوتا ہے، اور جن کی زندگی میں دین نہیں ہے، جہالت ہے، انہیں کوئی سمجھا بھی نہیں سکتا. جاہل آدمی سے کوئی نہیں جیت سکتا، کوئی نہیں جیت سکتا. وہ تمیز سے بدتمیزی پہ آ جائے گا، آپ کو ہار ماننی پڑے گی. قرآن نے خود کہا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. یہ قرآن کا اعلان ہے. جب جاہل لوگ تم سے مخاطب ہو، تم سے بدتمیزی پر اتر آئے، تم سے منہ زوری کرے، تو تمہاری سلامتی اسی میں ہے کہ خاموشی اختیار کر لو، سلام کر کے گزر جاؤ، تم ان سے جیت نہیں سکو گے. تو آج مسلمانوں کے جتنے مسائل ہیں گھریلو یا باہر کے، ان کے پیچھے بددینی اور جہالت ہے. اور مسلمان اس جہالت سے نکلنے کو تیار نہیں، وہ سمجھنے کو تیار نہیں کہ میرا ملک اس وقت آگ کے انگاروں پر رکھا ہوا ہے. آج کی موجودہ حکومت مسلمانوں کے خلاف ایسے ایسے بل، ایسے ایسے قانون پاس کر رہی ہے، زبردستی کر رہی ہے اور ہو رہا ہے. لیکن مسلمان بیچارہ غفلت کی نیند سو رہا ہے، وہ اپنی مستی میں مست ہے، اسے قور میں بریانی کھانے سے فرصت نہیں ہے، اسے نہیں پتا کیا ہو رہا ہے. آپ نے سنا ہوگا ٹی وی پر، موبائل پر، ابھی حکومت، موجودہ حکومت ایک بل لائی ہے وقف کی جائیداد کے خلاف. وقف کی جائیداد مسلمانوں کی جائیدادیں ہیں جو ہمارے بڑوں نے، ہمارے پرسوں نے، ہمارے بزرگوں نے اللہ کے نام پر وقف کی تھی. کسی نے مسجد بنوائی تھی، کسی نے یتیم خانہ بنوایا تھا، کسی نے قبرستان کو جگہ دی تھی، اور کسی نے کوئی درگاہ کسی اوقاف کی جگہ پر ہے، کسی نے مدرسہ بنوایا ہے. بے شمار لاکھوں زمینیں ہیں ہندوستان کے اندر ایسی جو مسلمانوں نے وقف کی تھی اللہ کے لیے. یعنی اگر آپ اس کی تعریف کرو تو وہ یہ ہے کہ اپنی ملکیت سے نکال کر کسی زمین کو اللہ کی ملکیت میں دے دینا، اسے وقف کہتے ہیں. آج تو یہ سلسلہ، یہ شوق، یہ جذبہ مسلمانوں میں ختم، زیرو، ختم. اب نہیں ہے یہ جذبہ. جنہوں نے اللہ کے نام پر اپنی جائیدادوں کو وقف کیا تھا وہ تو قبرستان میں آرام کر رہے ہیں. اب تو مسجد میں 50 روپے دیتے ہوئے بھی زور پڑتا ہے مسلمان کو. یہ تو بیچارے مدرسے والے زبردستی کی کنڈیاں کھٹکھٹا کے پتہ نہیں کیسے کیسے زکات بھی تھوڑی بہت ان سے نکال لیتے ہیں، ورنہ مسلمان دین کے نام پر سب سے زیادہ غریب ہے. دین کے نام پر نہیں وہ مانتا. جہاں نام اونچی ہونے کا مسئلہ ہو، برادری کے 10 آدمیوں میں بڑا نام ہوگا، وہاں لاکھوں خرچ کروا. یہ بہت صاف ستھری باتیں ہیں، حق ہے یہ. جو کڑوا لگتا ہے
لیکن الحمدللہ ہمیں حق بولنے میں کوئی بالکل رکاوٹ نہیں ہے، ہم تو بولتے ہیں بھائی۔ اللہ کے لیے آپ سے تنقیدی باتیں کر رہے ہیں، آپ کی اصلاح کے لیے، تنقید برائے اصلاح، تنقید برائے تنقید نہیں ہے۔ ہمیں آپ سے محبت ہے، آپ ہمارے، ہم چاہتے ہیں مسلمانوں کا ایک بچہ اللہ کے دین سے سچی محبت کرنے والا بن جائے، بس۔ تو میں کیا کہہ رہا تھا آپ سے؟ یاد نہیں آپ کو؟ تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ آج